اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیسی ہیں بہن بھائی تمام؟ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں، مجھے بھی آپ سب کی بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آج بات کرتے ہیں صبر کی اور اللہ پہ توکل کی۔ اللہ پاک صبر اسے عطا کرتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے، اور یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبر وہ کرتا ہے جو اللہ پہ توکل رکھتا ہے۔ جسے اللہ سے پیار ہوتا ہے نا، وہ صبر کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ آج مجھے کھانے کو نہیں ملا تو میں اللہ سے شکوہ شروع کر دوں، پھر رونے بھی آ جاؤں، میں امید اور ہمت ہار کے بیٹھ جاؤں، میں کوئی بات دل میں نہ رکھوں کہ میرا اللہ مجھے عطا نہیں کرے گا۔ مطلب شکوے شکایتیں آ جاتی ہیں بندے کے ذہن میں نا۔ لیکن جب اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے نا انسان کو، تو ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بس بندہ کیا کرے۔ اتنی تکلیفیں آتی ہیں لیکن انسان جو ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ انسان بولتا نہیں ہے، انسان کے سامنے اس کے کردار کشی کی جا رہی ہوتی ہے، اسے غلط کہا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چپ ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کا اللہ تو جانتا ہے نا سب کچھ۔ اس کے اللہ کو، اس کے رب کو پتہ ہے کہ وہ کیسا ہے۔ لیکن تمام دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، لیکن آپ اپنا فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا رب آپ کے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ آج اگر یہ مشکل ہے نا تو اس کے بعد آسانی بھی ہوگی۔ کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کس طرح رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں آزمائش کے لیے بھیج دیا، اور وہ آگ کس طرح سے گل و گلزار بن گئی۔ کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اللہ نے پیش کروا دیا، اور کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا کے اس دمبے کو بھیج دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہوگا۔ کس طرح سے ان کی تکلیف آپ ذرا محسوس کریں کہ کس طرح کوئی باپ اپنے جوان اولاد کو اس طرح سے قربانی کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ آپ اما حاجرہ کا قصہ بھی جانتے ہوں، کس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو آزمانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ آئیں ایسی جگہ پہ جہاں نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے۔ لیکن وہ جانتے تھے نا کہ اللہ رب العزت تو ہر جگہ پہ ہے نا، وہ ضرور کوئی کرم کرے گا، وہ ضرور کچھ معجزہ کرے گا، کیونکہ مجھ سے بہتر میرا اللہ میری اولاد اور میری بیوی بچوں کی رکھوالی کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ نکال دیا، جو آج ہم آب زمزم، آب شفا سمجھ کے پیتے ہیں۔ اور کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں نے ان کو کنویں میں گرا دیا۔ ان کی دیکھیں نا کس طرح سے اللہ نے اس میں بھی مصلحت رکھی تھی۔ آج اگر کوئی آپ کو دھتکارتا ہے نا، تکلیفیں دیتا ہے، اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور آپ کو ہر جگہ پہ مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہوگا، آپ کو تکلیفیں اتنی دی جا رہی ہوں گی، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو تکلیفیں جسمانی طور پہ دی جا رہی ہوں، ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ سائڈ بھی ہو جاؤ، اٹھ جاؤ یہاں سے، اس کو بیٹھنے دو۔ ایسے لوگوں کو عزت دی جا رہی ہوتی ہے جو کہ عزت کے قابل بھی نہیں ہوتے، لیکن ان کو عزت نہیں دی جا رہی ہوتی جو خود تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس مرتبہ نہیں ہوتا، ان کے پاس وہ پہنچ نہیں ہوتی جو آپ کے، مطلب آپ وہ چڑھتے ہوئے سورج نہیں بن سکتے نا، جس کے دنیا پجاری ہو۔ تو دنیا تو صرف چڑھتے سورج کے پجاری ہے۔ اپنے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے صبر کا ہتھیار استعمال کریں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، کیونکہ جب آپ صبر کریں گے نا تو اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ آپ کی آزمائش ایسے مکمل ہوگی کہ یہ دنیا بھی آپ کے پیچھے بھاگے گی، کیونکہ دنیا بھی اسی کی ہے نا جس کا اللہ ہے۔ جب اللہ چاہے گا تو آپ کو عزت ملے گی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک بیان کرتا ہے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔ تو انبیاء کرام کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایسی ان کے اوپر تکلیفیں آتی تھیں کہ وہ بھی کہہ اٹھتے تھے کہ یا رب العالمین، تیری
مدد کب پہنچے گی، ایسی ایسی مثالیں بھی ہیں۔ تو اپنی کشتی کو کبھی بھی اپنے ہاتھ میں نہ رکھیں، اللہ کے آسرے پہ چھوڑیں، کیونکہ آپ وہ پاور نہیں ہے جو خود کو سنبھال سکیں۔ آپ کی مجال ہی کیا ہے کہ آپ اپنے منہ میں نوالا بھی ڈال سکیں؟ یہ تو اللہ کی کرامت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے آپ پہ کہ وہ آپ کو کھلاتا ہے، آپ کو پلاتا ہے، آپ کے سونے کا انتظام کرواتا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے آپ کی رکھوالی کرواتا ہے۔ کس طرح سے وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، وہ دن رات کام میں مصروف ہے اور اپنی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ اور مخلوق کیا کرتی ہے اس کے لیے؟ مخلوق لگی ہوئی ہے کہ دنیا میں پیسہ کما لیں، دنیا میں ہم اپنی شہرت اور نام لیوا ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور میری آج کی اس ویڈیو میں کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہوئی ہو تو اللہ رب العزت سے بھی دعا ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے، مجھے معاف کر دے خاص طور پہ، اور آپ سب سے بھی دعا ہے، دعا نہیں بلکہ التجا ہے کہ آپ سب بھی درگزر کیجیے گا، بلکہ مجھے بتائیے گا کہ میں اپنی اصلاح مزید کیسے کر سکتی ہوں۔ تو امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چلیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔